السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ ہم قبروں کو سجدہ کر سکتے ہیں معاذ اللہ، یا آگے قبریں ہوں تو ہم سجدہ کریں، یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو حق بات سنانے جا رہے ہیں۔ ہے تو بریلوی مکتبہ فکر کا مفتی، لیکن حق بات کرے تو خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ یعنی نام ہے ان کا مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی۔ جو بندہ توحید کی بات کرے گا، اللہ رب العالمین کا تعارف کروائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعارف کروائے گا، تو دل کو سکون تو پہنچے گا، اطمینان تو پہنچے گا۔ تو آگے ناظرین مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی کی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اطاعت کرو۔ گویا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو اس کے لیے ایک واحد راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی جائے گی، یہ بخشش فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سابقہ گناہوں سے نجات بھی پا سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی حدیثیں اسی لیے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ مسلم کی روایت ایک عرض کی تھی کہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان کے اوپر بیٹھو۔ تو اس میں دو احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سامنے قبر ہو اور ہم اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ اور اس میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھایا تھا کہ چونکہ یہ بتوں سے ایک مشابہت سے ہو جاتی ہے، اس لیے منع کیا گیا، لیکن اگر درمیان میں یعنی نمازی اور قبر کے درمیان میں کوئی دیوار حائل ہو تو پھر یہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ دیوار کی طرف رخ کرنا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر سترہ گاڑ لیا جائے، سترے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لکڑی وغیرہ یہ ایسی چیز جو کسی سامنے والی شے اور نمازی کے درمیان اگر لگا دی جائے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہو جائے، اس کو سترہ کہا جاتا ہے، جس کی کم از کم مقدار جو ہے فقہا نے بیان فرمائی کہ یہ ایک انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک اتنی کم از کم لمبائی ہو، اور اتنی جیسے انگلی ہوتی ہے ہماری شہادت کی انگلی، اتنی کم از کم موٹائی ہو۔ اگر اتنی بڑی لکڑی کو سامنے گاڑ دیتا ہے اور اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اب کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو نکلنا ہے، تو اس لکڑی کی دوسری طرف سے وہ گزر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی شرعاً رکاوٹ تصور کی گئی ہے کہ اب وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اب قبر کے سامنے اگر لکڑی گاڑ کر پھر اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک شرعی رکاوٹ بن جائے گی، اور اب یہ اس وعید کے تحت نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ دیکھنے والوں پر ایک اچھا اثر مرتب نہیں ہوگا، بہت سے ایسے عوام الناس ہوں گے کہ جو سترے کے مفہوم سے ہی واقف نہیں ہیں، تو ان کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ سترے کے باوجود آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ تھوڑا سا نامناسب ہے۔ اگرچہ شرعاً جائز ہے تو بہتر ہے کہ پھر قبر سے ہٹ کر پڑھیں، اور اگر قبر کے سامنے دیوار ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے اکثر مزارات پر آپ دیکھیں عمارت بنی ہوتی ہے اور پھر وہ ہوتے بھی ایسے رخ پر ہیں کہ نماز پڑھیں تو ان کی طرف قبر کی طرف بظاہر رخ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کو یہ جائز ہے۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ نہ ان کے اوپر بیٹھو، جو قبر کے اوپر بیٹھنا یہ منع ہے، کیونکہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ اس کا حق تھا کہ اس کی قبر پر نہ بیٹھا جاتا، اب کوئی بیٹھے گا تو اس سے مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کی شدت سے ممانعت بھی فرمائی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا
جو اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس آگ کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے کسی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں اس میں وعید فرمائی گئی ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کوئی انسان انگارے پہ بیٹھ جائے یہ آسان ہے، مردے کے قبر کے اوپر بیٹھنا یہ اس سے زیادہ برا اور زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اور ایک روایت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا نہ وہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ تو اس کی شرح یہ بیان کی گئی کہ ہمارا ٹیک لگا کر بیٹھنا مردے کے لیے باعث تکلیف تھا، اور اس کی طرف سے تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے کہ وہ میدان محشر میں اپنے اس حق میں کی گئی کوتاہی کا بدلہ طلب کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا رب کریم، یہ میری قبر پہ بیٹھا تھا یا اس نے ٹیک لگائی تھی، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے اس کا بدلہ دلوا، تو پھر وہاں بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ان خاص طور پر بھائیوں سے کہ جو قبرستان جاتے ہیں جنازوں کے ساتھ، اور تھوڑی سی دیر ہوتی ہے بعد وقت قبر ٹھیک کر رہے ہیں، مردے کو اتار رہے ہیں، تو وہ چونکہ قبر کے ارد گرد جگہ بھی کم ہوتی ہے تو 8 10 15 20 تو وہاں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو جی تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ اور خاص طور پہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان جا کر قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ہنس رہے ہیں، پھر باتیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح قبر پہ چڑھ کر بیٹھنا یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور جس مردے کی قبر پہ آپ بیٹھے ہیں وہ خاص اگر وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یہ بھی ضروری ہے، تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں اور اپنی نیکیاں اس کو ایصال کریں، یعنی کوئی بھی جب آپ نیک عمل کریں تو یوں دعا کریں اللہ تعالیٰ جو میں نے صاحب قبر کے حق میں کوتاہی کی، یہ نیکی یا اس کا ثواب اسے بھی پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس طرح کرتے رہے تو جو اس طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ سے راضی کر دے گا، اور میدان محشر میں وہ گرفت نہیں کریں گے، کیونکہ بدلہ ان کو بہت مل چکا ہوگا، آپ کی دعاؤں سے ہزارہ رحمتیں، اور پھر آپ کی نیکیاں بھی اس تک، نیکیوں کا ثواب بھی اس تک پہنچا ہوگا۔ تو آپ نے کوتاہی انشاءاللہ کم کی ہوگی، اس کو فائدے زیادہ ہوں گے۔ اور جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے لیکن اس کے بعد بطور تدارک، بطور کفارہ اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا دے تو قدرتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرت ختم ہوتی ہے، اور انسان انتقام لینے سے رک جاتا ہے۔ تو بس یہ اس میں حکمت ہے، اچھا سلوک کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، اگر آپ صحیح المسلم کی حدیث دیکھیں گے تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگ پہ بیٹھ جائے۔ ناظرین سجدہ تو ایک اللہ رب العالمین کی طرف، یعنی اللہ کو ہی کرنا ہے، جدھر کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا اس طرف رخ کر کے ہم نے سجدہ کرنا ہے، اور کرنا بھی رب العالمین کی ذات کو ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کہہ رہے ہیں اے لوگو عبادت کرو۔ الناس کے اندر نبی بھی شامل ہے، الناس کے اندر ولی بھی شامل ہے، الناس کے اندر کتب بھی شامل ہے، الناس کے اندر ابدال بھی شامل ہے، الناس کے اندر آج کا بابا بھی شامل ہے، الناس کے اندر آج لوگ جنہوں نے بابے بنائے ہوئے وہ بھی شامل ہے، بزرگ بھی شامل ہے، یعنی سارے عبادت کریں کس کی؟ اللہ کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس رب العالمین کی عبادت کریں۔ کس رب العالمین کی؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے جو پہلے آباء و اجداد ہیں ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ تو ناظرین سجدہ صرف اللہ رب العالمین کو، اور طریقہ اور رخ کدھر کرنا ہے یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔